جناب رائے صاحب، جس طرح تنولی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، رزق حلال کی کتنی ہی برکات ہیں کہ جی دعا نہیں قبول ہوتی اگر حرام رزق ہے، اور عبادت قبول نہیں ہوتی اگر رزق حرام ہے، اور آگے اس کا سلسلہ چلتا ہے۔ اور اس کے پیرالل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر میں کبھی مختلف پیشے اختیار کرنے سے کوئی عار محسوس نہیں کیا، اور بہت ہی بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے پیشے اختیار کیے۔ ارشاد فرمائیے۔ جی بہت شکریہ۔ میں ایک تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہر جگہ پہ ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے نا یکم مئی کو، وہ ہوتا ہے مزدوروں کے حقوق۔ جی تو یہ کتاب جس کا آپ نے تذکرہ فرمایا، یہ ناظرین کو ہم زیارت بھی کرا دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے جی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کراتے ہیں، جتنے والوں کو 50 لاکھ کے انعام دیتے ہیں، چھوٹے بڑے سب لوگ اس سے لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر میں نے 2 ٹاپک اس پہ لیے ہیں۔ جی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے 100 ٹاپک بھی اس میں لکھے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ مزدوروں کے حقوق و فرائض، بالکل صحیح، یہ خالی حقوق نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ کچھ چیزیں ایسے ہی ہم نے نامز بنا لی ہیں نا، جیسے وہ میں نے کہا کہ ایک بندے نے گاڑی لی تو ساری زندگی اس کے باپ نے پڑھایا لکھایا، بڑی مشکلات کر کے، ظاہر ماں کا بھی ایک بڑا کلیدی رول ہے، لیکن باہر کی کمائی تو باپ کرتا ہے۔ اب بیٹے صاحب نے گاڑی لی اور وہ بجائے لکھتا کہ یہ میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ، اسے لکھا یہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ باپ بد دعا کر رہا تھا اور ماں کی دعا اتنی طاقتور تھی کہ وہ اس سے غالب آ گئی اور میں نے گاڑی لے لی۔ تو اسلام میں بھی والدین کے حقوق ہے، دیرفور یہاں بھی دیکھیں نا کہ ایک حق ہے تو کوئی فرض بھی تو ہے نا۔ جی بالکل، پاکستان بلکہ یہ لازم ملزوم ہے، اگر حق ہے تو پھر فرض بھی ہے۔ لیکن ہماری ایسے مزاین بات کروں کہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ آپ کی خدمت کریں۔ یہ بھی نہیں پتا کہ یہ فرض ہے یا حق ہے۔ حق وہ ہے جو آپ نے لینا ہے اور فرض ہے جو آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اب میں کام کرتا ہوں سرکاری، یہ میرا حق ہے کہ مجھے تنخواہ ملے، لیکن میرا فرض ہے کہ میں بالکل صحیح طریقے سے کام کروں۔ اچھا، پاکستان میں دیکھیں نا مزدوروں کا وہ جیسے آپ نے بڑی خوبصورت فرمایا، یہ کوئی 1861 سے تو نہیں کہانی شروع ہوئی، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1459 سال پہلے، 14.5 سال پہلے بتا دیا کہ یہ رائٹس ہے۔ کمال۔ 2 میں مینشن کرتا ہوں، باقی تنولی صاحب نے بہت خوبصورت۔ ایک دیکھا نا خطبہ حجۃ الوداع پہ، وہ ساری اسلامی تعلیمات کا ایک قسم کا کرکس ہے۔ بے شک، اس میں غلاموں کے بارے میں فرمایا کہ بھائی جو خود کھاؤ وہ کھلاؤ۔ اب یہ کہنا بڑا آسان ہے، کمال، مطلب 4 دن برابر کی روٹی کھلائے نا تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ اسلام نے تو اس سے تو بہتر ہے کہ مطلب بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، جو خود کھاؤ گے وہ کھلاؤ گے، جو خود پہنو گے وہ۔ اور کئی صحابہ کرام کو، میں ایک بلکہ ایک جگہ میں تھا میجسٹریٹ، سینئر اسپیشل میجسٹریٹ، تو میرے ڈرائیور کی نا بڑی پرسنالٹی تھی، کپڑے بھی اس نے کاٹن کے پہننے، تو ایک دوست کہتے ہیں یار پتہ کیسے لگتا ہے کہ آپ میں نے کہا وہ ویسے تو میں نے کہا اس کی پرسنالٹی بہتر ہے، جب یہ آگے جاتا ہے میں اس کے پیچھے سے بلاتا ہوں نا رشید، تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ میرا ڈرائیور ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو انڈو پاکستان میں ہوا ہے نا، جی وہ آپ نے اشارہ فرمایا اس کی طرف۔ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ذات پات تھی نا، برہمن، کھشتری، شودر، ویش وغیرہ، تو اسلام آنے کے بعد بھی وہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن ہم نے وہ درجہ بندی کسی نہ کسی طرح سے رکھنی تھی نا۔ تو یہ جب گاؤں وغیرہ بنے، انگریزوں نے آ کے بنائے باقاعدہ طور پہ، لینڈ ریونیو ایکٹ وہی جو تھا جلال الدین اکبر کا اور سوری کا، وہ انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ اب پتہ نا یہی وگا، کنال، سرسائی، مطلع، یہ انگریزوں کے دور میں جاری رہا۔ اچھا، گاؤں میں انہوں نے کہا جی ایک کامن لینڈ ہوگی جس کو شاملات کہتے ہیں، شاملات، ایک کنواں ہوگا، ایک چھپڑ ہوگا، ایک قبرستان ہوگا، ایک سکول ہوگا، مسجد ہوگی یا گردوارہ، یا جو انہوں نے وہاں پر 8 کمی بنائے جی، اور ان کمیوں کی مزدوری طے کی۔ یہ کسی ضلع کا آپ گزٹیر اٹھائیں اس میں لکھا ہوگا، ترخان ہوگا، اس کو اتنے ٹوپے مزدوری مطلب گندم ملے گی۔ اچھا، 8واں کمی انہوں نے مولوی کو لکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب میں نے اس میں ٹاپک اس میں لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ کیا کمی قابل نفرت ہیں۔ اچھا، 1 منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں، آج سارے یہ جو کمی جنہیں ہم کہتے ہیں موچی، نائی، ترخان، دھوبی، درزی، اچھا یہ 7 کمی جو ہیں، یہ آج فیصلہ کر لیں کہ بھائی ہم 2 مہینے ہڑتال پہ جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہماری شکلیں نہیں پہچانی چاہیے، بالکل بجا، ہم گندے بندے جاتے ہیں، وہ نائی بیچارہ ہمیں کٹنگ کر شر کے بالکل سیٹ، درزی کپڑے سی کے، دھوبی ہمارے گندے کپڑے دھو کے۔ میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، بے شک یہ تو سوسائٹی کے محسن ہیں، ورنہ میں نے کہا یقین کریں ہم ایک دوسرے کی شکلیں تو دیکھیں گے یار یہ فلاں صاحب ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو حضور بیویاں پہچاننے سے انکار بیویاں پہچاننے سے، وہ تو ویسے بھی بس نہیں پہچانتے، 20 تاریخ کے بعد سرکاری ملازموں کو تو بالکل نہیں پہچانتے، پیسے ختم ہوئے ہوتے ہیں، اس کے لیے ان کی ضرورت۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آئے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس میں اللہ کا رنگ جو ہے وہ آپ پہ چڑھے، تو یہ اللہ کے رنگ کے خلاف ہے کہ ہم طبقاتی، اسلام نے یہ کہا
اسلام نے سورۃ الحجرات میں کہا کہ دیکھو سارے برابر ہیں، لیکن اگر کوئی افضلیت دینی ہے کسی بندے کو جناب کہ یہ صاحب ہے، بڑا معتبر ہے، اس کے لیے کھڑے ہونا ہے، عزت ہے، وہ تقوی ہے، تقوی، وہ یہ معیار ہی نہیں ہے جو ہم نے بنا لیا ہے۔ اور ایک امان اللہ صاحب آپ کو یاد ہوں گے، بڑے کمیڈین تھے، جی جی، وہ فکرہ ان کا ہے، اس لیے میں کریڈٹ ان کو دینا چاہتا ہوں، کمال کا، یہ ٹافیاں بیچتے تھے داتا دربار، ہاں جی، تو بعد میں ایکٹر ہو گئے، بڑے کروڑ پتی ہو گئے، تو کسی صاحب نے پوچھا ٹی وی پہ، انہوں نے کہا جی آپ کو شرم نہیں آتی تھی ٹافیاں بیچتے؟ وہ کہتے ہیں یار میں 100 ایک ٹافیاں بیچتا تھا ڈیلی، تو شرم تو آنی چاہیے فیکٹری والے کو جو 1 لاکھ ٹافیاں بنا رہے ہیں، اگر ٹافیاں بیچنے سے شرم آنی چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، جو بیچارہ تھوڑے سے جوتے رکھ کے ان کو گانٹ رہا ہے، سی رہا ہے، پالش کر رہا ہے، وہ تو موچی یار یہ ایسے کر کے، اور جو مالک ہے اس جوتے بنانے والی انڈسٹری کا، اس کو سارے سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ مغرب میں تو ایسا نہیں ہے، مغرب میں بالکل ایسا نہیں، اور دیکھیں نا مغرب میں پریکٹیکل اسلام جو ہے وہ مغرب میں ہے، اور تھیوریٹیکل اسلام ہمارے پاس ہے، یعنی ہمارا بالکل یہاں پہ اور گفتگو ہے اور باہر ہماری اور گفتگو ہے۔ تو میں یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ضرور آج مزدور بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ کے حقوق تو بہت ہیں، ہم مینشن بھی کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے تھوڑے سے فرائض بھی کر لیں۔ میں کوئی چوری چکاری بدماشی 2 نمبری حرام زدگی ایسی نہیں ہے، میں یہ 95% کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، ہم لوگ پچھلے دنوں بیٹھے ہوتے ہیں سیکریٹریٹ میں، ہمارے ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہیں احمد رضا سرور صاحب، اچھا وہ بڑے کوالیفائڈ پڑھے لکھے زبردست آدمی، تو ہم سارے ایسے لیبر کے جی بیچارے مر گئے، لٹ گئے، پٹ گئے، مہنگائی بہت ہو گئی، تو بڑی غربت ہے، تو لوگ بیچاروں کے حالات یہ خراب ہیں، مطلب سارا مجمع ایک ہی طرف تھا۔ اب وہ سنتے رہے، تو اینڈ میں انہوں نے کہا یار آپ ایک کام کریں، جو زیادہ ہم میں سے کہہ رہا تھا، اس نے کہا یار آپ ایک کام کریں، آپ نے 5 ایک مرلے کا ایک مکان بنوا لیں، ہاں تو پتہ چل جائے گا، چائے شائے پیتے۔ اچھا اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی، وہ بعد میں اس سے میرے سے پوچھا، میں نے کہا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب پاکستانی لیبر آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دن میں نہیں، رات کو، دن میں، ہر وقت تارے نظر آئیں گے۔ تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام نے دونوں پہ زور دیا ہے، جو تنولی صاحب فرما رہے تھے حرام والی بات، بالکل دیکھیں نا، ایک لقمہ حرام کا اندر، ایمان باہر، دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی، عبادت قبول ایسی ہے جیسے بغیر وضو کیا پڑھ رہے ہیں۔ بے شک، اور اگر مزدور دیکھیں نا 700 اینٹیں اس کو لگانی چاہیے، اور وہ لگا رہا ہے 70 اینٹیں یا 50 اینٹیں، اور نمازیں پڑھ رہا ہے 7، اچھا اس کا دیکھیں نا 12 بجے نماز زور کی شروع ہوتی ہے، 2:30 بجے تک نماز ہوتی ہے، میں نے کہا آپ کسی مزدور کو لائیں، آپ کو دوبارہ دل نہیں کرے گا کہ ہم اس سے کام کرائیں۔ تو یہ اسلام نے دونوں میں بیلنس رکھا۔